یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج کے میرے بیان کا موضوع ہے کفارہ اور صدقہ فطر۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے اور لازم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا جو انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر انسان تو کیا، ہر جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، سب کو ہی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی برکتوں سے سب مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا رزق بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ چرند پرند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اتنا انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک روزہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ رمضان المبارک کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کے ایک روزے کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ایک گھڑی، ایک لمحے کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑا قدردان مہینہ ہے۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے کہ اس کے بیٹے نے دن دہاڑے مسلمانوں کی بستی میں رہ کر مسلمانوں کے سامنے کچھ کھانے پینے کا ارتکاب کیا، تو اس کا جو والد تھا وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس عمل کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو سرزنش کی، اس کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے احترام کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں مسلمان دن کو روزہ رکھتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ ہوتا ہے، تم ان کے مہینے کے تقدس کو پامال کر رہے ہو۔ تو اپنے بیٹے کو بہت زیادہ ڈانٹا۔ جب کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، اس کو دیکھا تو وہ جنت میں تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم جنت میں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو اور کوئی ایسا عمل نہیں تھا، میں تو گویا غیر مسلم تھا، لیکن ایک دن میرے بیٹے نے اس طرح کا عمل کیا تھا اور اس پر میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹا تھا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آیا اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک غیر مسلم اس کا اتنا احترام کرے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان پر تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ اس مہینے کے ہر گھڑی کا احترام کرے۔ تو اس مہینے میں 30 روزے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت بھی اس کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یا کوئی شخص سفر میں ہے، وہ سفر کر رہا ہے یا سفر کی طرف روانہ ہو رہا ہے یا سفر اس کا شروع ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن جب وہ سفر سے واپس آ جائے اور اپنے مقام تک پہنچ جائے تو اس روزے کی جتنے روزے اس نے افطار کیے تھے ان کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے۔ یا جو بیمار تھا وہ صحت مند ہو گیا تو اس سے جتنے روزے چھوٹے ہیں تو اس کی قضا اس پر لازم ہو جاتی ہے، ان پر کفارہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ قصداً توڑ دے بغیر کسی عذر کے تو اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی بے حرمتی کی اور اللہ کے حکم کو توڑا اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ تو اب اس کے ذمے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوگا تو اس پر ایک دن جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کی قضا لازم ہوگی، اور اس کے جرم میں اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو ایک غلام آزاد کرے اگر میسر ہو، لیکن چونکہ غلام آزاد کرنے کا آج کل کوئی سوال ہی نہیں ہے، چونکہ یہ رواج نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 دن پے در پے روزے رکھے۔ اگر ان 60 دنوں میں اس نے ایک دن بھی افطار کر لیا، روزہ توڑ دیا، تو اثر نو دوبارہ یہ پھر 1 سے لے کے 60 تک 60 روزے رکھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے 58 روزے رکھ لیے، 58 روزے رکھ لیے اور پھر روزہ توڑ دیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ دوبارہ سرے سے 60 روزے رکھے۔ یہ اس کا جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ جو خواتین ہوتی ہے
ان کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ جب اس کے وہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو اس دن وہ روزہ نہ رکھے، جب اس سے وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہاں سے وہ اپنے وہ روزے پورا کرنا شروع کر دے، اس طرح وہ 60 روزے پورے کر لے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے، آدمی ہے، تو پھر اس کے لیے یہی سزا ہے کہ وہ جہاں اس نے روزہ توڑا ہے وہ پھر اثر نو دوبارہ شروع سے 60 روزے پورے کرے، اور 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مسکین وہ خالی پیٹ ہو، ان کا خالی پیٹ ہونا یہ لازمی ہے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر بھرے پیٹ والوں کو کھلا دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ اثر نو بھوکے مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا لازمی ہوگا۔ اور اگر ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلاتے رہے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، یا نئے مسکین کو روزانہ ہر نئے مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا 60 دن تک 60 مسکینوں کو، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو کفارے کی صورت تھی، اور ایک صورت فدیے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے فدیہ۔ فدیہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، کہ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو کہ اس کو پھر زندگی کی امید نہ ہو، یا کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اس کو صحت کی امید نہ ہو، اور اس پر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ روزے نہ رکھ سکے، اور آئندہ بھی اس کے رکھنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس پر پھر فدیہ ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے۔ کفارے میں تو یہ تھا کہ اگر کسی نے متعدد روزے قصداً توڑ دیے ہیں بغیر کسی عذر کے، تو وہاں ہر روزے کے بدلے میں کفارہ نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے روزے اس نے افطار کیے ہیں، جتنے روزے توڑے ہیں، ان کا ایک ہی کفارہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ فدیے میں یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرے گا، یعنی اگر 30 کے 30 روزے نہیں رکھ سکے تو 30 روزوں کے 30 فدیے دینے پڑیں گے۔ اور اس کی صورت فور ایگزامپل جیسے فطرہ ہوتا ہے، ایک روزے کا 200 روپے فطرہ ہے، رمضان المبارک میں جیسے فطرہ ادا کیا جاتا ہے تو ایک آدمی کا 200 روپے فطرہ بنتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے روزے نہیں رکھے شرعی عذر کی وجہ سے، شیخ فانی ہے یا ایسا مریض ہے جس کو صحت کی امید نہ ہو، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے، یعنی 30 روزوں کے بدلے میں 30 فدیہ ادا کرے۔ اور ایک ہے فطرہ، صدقہ فطر، یہ تیسری چیز ہے۔ صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے، یہ روزوں کا صدقہ ہوتا ہے، اور 30 روزوں کا ایک ہی فطرہ ہوتا ہے ایک بندے کی طرف سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ہو، بلکہ 30 روزوں کا ایک ہی فطرہ اور ہر بندے کا ہو۔ اگر کوئی بچہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہو جائے تو اس پر پھر نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر یہ روزوں کا ایک فطرانہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ کہیں روزوں میں کمی کوتاہی ہو جائے انسان سے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کا ازالہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے
اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔